Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. عام طور پر نا جب ہم اپنے موبائل فون کی اسکرین دیکھتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ دوستوں کی اپڈیٹس یا تصویریں؟ بالکل، یا پھر مزاحیہ میمز۔ ہم سوشل میڈیا کو بس وقت گزاری اور تفریحی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن سوچیں اگر یہی میمز، اسٹیٹس اپڈیٹس اور ہماری جیب میں موجود یہ چھوٹی سی ڈیوائس جو ہر وقت ہمارے پاس ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، اگر یہ کسی آفت یا ڈیزاسٹر کے وقت ہزاروں جانیں بچانے کا سبب بن جائے، کیونکہ ہماری جیب میں رکھا ہوا اسمارٹ فون صرف ایک فون نہیں ہے، صحیح۔ یہ دراصل ایک عظیم عالمی سینسر نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہم کچھ ایسی دلچسپ تحقیقات کو کھنگال رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح عام اسمارٹ فونز، آئی او ٹی ڈیوائسز، سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس مل کر قدرتی آفتوں سے نمٹنے کا ایک طاقتور نظام بنا رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز موضوع ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی بھی قدرتی آفت کو دیکھیں نا، چاہے وہ زلزلہ ہو یا سیلاب، اس کی ایک مخصوص ٹائم لائن ہوتی ہے۔ آفت بس اچانک آ کر ختم نہیں ہوتی، یہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ ان تحقیقی مقالات میں اسی سفر کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اچھا، 4 حصے کون کون سے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا ہم طوفان آنے سے پہلے اسے دیکھ سکتے ہیں، یعنی پریڈکشن۔ دوسرا، جب آفت اچانک آ ٹکرائے تو کیا ہم فوراً اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ صحیح، ڈیٹیکشن۔ بالکل۔ تیسرا، اس کے بعد جو افراتفری پھیلتی ہے اسے کیسے کنٹرول کیا جائے، اور آخر میں بچاؤ کا عملی رد عمل کیسا ہو۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کی کمی ہے، ڈیٹا تو ہر طرف بکھرا پڑا ہے نا۔ ہاں، ضرورت سے زیادہ ہی ہے۔ صحیح کہا۔ اصل جادو یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو ایک عام شخص کی جان بچانے کے لیے بروقت کیسے استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کہانی کی شروعات وہاں سے کرتے ہیں جب آفت ابھی آئی نہیں لیکن آنے والی ہے، یعنی قبل از وقت پیش گوئی۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک مشین آنے والے طوفان یا شہر میں ہونے والی افراتفری کو پہلے سے کیسے بھانپ لیتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے اکثر موسم کا حال بتانے والے نظام دیکھے ہیں، لیکن سورسز میں سوشل میڈیا جیسے ویبو اور ٹویٹر کا ذکر ہے، جہاں عوام کے جذبات اور شہر میں ہجوم کے دباؤ کو اے آئی کی مدد سے پہلے سے پرکھا جا رہا ہے۔ یہاں ڈیپ کراؤڈ نام کے ایک اے آئی ماڈل کا ذکر بھی آتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ذہن میں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کتنا شور و گل ہوتا ہے۔ بہت زیادہ شور ہی شور ہے وہاں۔ ہاں، وہاں غیر مستند خبریں، افواہیں اور بالکل بکھرا ہوا ڈیٹا ہوتا ہے۔ لوگ تو مذاق میں بھی کچھ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں۔ تو کیا کسی شہر کی حفاظت کے لیے ایسے بکھرے ہوئے سوشل میڈیا ڈیٹا پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی بالکل اس شور یعنی نوائز کو ہی اپنی طاقت بناتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے وزڈم آف دا کراؤڈ، یعنی ہجوم کی دانش مندی۔ بالکل۔ اگر ایک اکیلا شخص سوشل میڈیا پر چیخ رہا ہو کہ سیلاب آنے والا ہے تو شاید وہ غلط ہو یا بس افواہ پھیلا رہا ہو۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں سے ایک جیسی پریشانی کا اظہار کر رہے ہوں تو اس شور میں ایک واضح پیغام چھپا ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اے آئی رینڈم فارسٹ جیسے الگوریدمز کا استعمال کرتا ہے۔ ویٹ، رینڈم فارسٹ، اسے تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ یہ الگوریتم اصل میں کرتا کیا ہے؟ اچھا، دیکھیں، رینڈم فارسٹ کا نام ہی اس کے کام کی وضاحت کرتا ہے۔ سوچیں کہ ایک جنگل ہے جہاں ہزاروں درخت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر درخت ایک ڈیسیژن ٹری یا فیصلہ کرنے والا ذہن ہے۔ جب سوشل میڈیا پر لاکھوں ٹویٹس کا سیلاب آتا ہے تو اے آئی ان ٹویٹس کو ان ہزاروں درختوں سے گزارتا ہے۔ اچھا، یعنی ہر درخت اس ڈیٹا کو چیک کرتا ہے۔ بالکل۔ ہر درخت مختلف پہلوؤں سے اس ٹویٹ کو جانچتا ہے اور اپنا ایک الگ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ ٹویٹ سچی آفت کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا صرف شور ہے۔ آخر میں جس فیصلے پر ان ہزاروں درختوں کی اکثریت کا اتفاق ہو، یعنی میجورٹی ووٹ ہو جائے، ہاں میجورٹی ووٹ، تو اے آئی اسے مان لیتا ہے۔
اس طرح جو افواہیں یا جھوٹی خبریں ہوتی ہیں وہ خود بخود اس فلٹر میں پھنس کر باہر نکل جاتی ہیں۔ اس کام میں CNN اور LSTM نام کے ماڈلز کا بھی بڑا کردار ہے۔ یہ مثال بہت زبردست ہے، یعنی یہ کسی مستقبل دیکھنے والی گولی کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں کھڑے ہیں جہاں لاکھوں لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور AI کی طاقت یہ ہے کہ وہ ان تمام بکھری ہوئی سرگوشیوں میں سے ایک مخصوص دھن کو پہچان لیتا ہے جو خطرے کا اشارہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بہترین مثال سیلاب کی پیشگوئی کی ملتی ہے، جہاں IoT سینسرز کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سینسرز بارش اور پانی کی سطح ناپتے ہیں، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں ایج ڈیوائسز پر چلایا جاتا ہے۔ ہاں، ایج ٹیکنالوجیز۔ تو سوال یہ ہے کہ آفت کے وقت ان ایج ڈیوائسز کا ہونا اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ عام انٹرنیٹ سے متاثر ڈیوائسز سے کیسے مختلف ہیں؟ ایج کمپیوٹنگ نا اس پورے نظام کی جان ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سینسر ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور اسے پروسیسنگ کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی دور کلاؤڈ سرور پر بھیجتا ہے۔ صحیح، جیسے ہم عام طور پہ کرتے ہیں۔ ہاں، کلاؤڈ میں کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور پھر نتیجہ واپس آتا ہے۔ لیکن جب سیلاب یا طوفان آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز تباہ ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن لائنز ہی ہوتی ہے نا۔ واقعی سگنل تو فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا پانی کی سطح ناپنے والا سینسر ڈیٹا بھیجنے کے لیے انٹرنیٹ کا محتاج ہے تو طوفان آتے ہی وہ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ ایج کمپیوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دماغ وہیں لگا دیا ہے جہاں سینسر موجود ہے۔ اوہ اچھا، مہینوں تک چلتی رہتی ہے۔ جو آفت میں انتہائی قیمتی ہوتی ہے۔ واقعی جب کنیکشن ہی ٹوٹ جائے تو کلاؤڈ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن سیلاب یا طوفان کی تو پھر بھی کچھ پیشگوئی ہو جاتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب آفت اچانک دبے پاؤں آ جائے اور کوئی وارننگ نہ ملے؟ جیسے زلزلہ؟ بالکل، یہاں سے ہم اس سفر کے دوسرے حصے کی طرف مڑتے ہیں، یعنی وقتی نشاندہی یا ڈیٹیکشن۔ یہ وہ سنہری منٹس ہوتے ہیں جب ہر گزرنے والا سیکنڈ کسی کی جان لے سکتا ہے یا بچا سکتا ہے۔ تحقیق میں ذکر ہے کہ سوشل میڈیا کسی بھی روایتی نیوز چینل سے بہت زیادہ تیز ہے، لیکن جو چیز واقعی دماغ کو گھما دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسمارٹ فونز کے اندر جو ایکسیلرومیٹرز موجود ہیں ان کا استعمال کر کے زلزلے کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ہاں، کراؤڈ کویک سسٹم کے ذریعے۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی لوگ اپنی جیب میں زلزلہ پیما لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن مجھے یہاں تھوڑا شک ہے اور میں اس بات پر ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ اگر میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوں اور قریب سے کوئی بہت بھاری ٹرک گزرے تو زمین ہلنے لگتی ہے، میرا فون بھی وائبریٹ کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، وائبریشن تو ہوتی ہے۔ تو کیا میرا اسمارٹ فون اس ٹرک کی وائبریشن کو زلزلہ سمجھ کر پورے شہر میں جھوٹا الرٹ جنریٹ نہیں کر دے گا؟ ایک جھوٹی خبر تو افراتفری پھیلا سکتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ اصل چیلنج تھا جس نے تحقیق دانوں کو بہت پریشان کیا۔ ایک فالس الارم یا جھوٹی وارننگ کسی اصلی آفت سے کم خطرناک نہیں ہوتی۔ لوگ پینک میں آ جاتے ہیں۔ بالکل، بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے AI کو صرف ہلنے یا وائبریشن محسوس کرنے پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اسے وائبریشن کو پڑھنا سکھایا گیا۔ پڑھنا؟ ہاں، AI ماڈلز جیسے کیپسنیٹ اور RNN ان کو سکھانے کے لیے کیلیفورنیا اور جاپان سے لیے گئے 3000 سے زیادہ سائسمک ویو فارمز یعنی زلزلے کی لہروں پر ٹرین کیا گیا ہے۔ 3 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑا ڈیٹا ہے۔ تو ان لہروں سے AI نے کیا خاص بات سیکھی؟ ایک ٹرک کی وائبریشن اور زلزلے میں کیا فرق ہے جو AI فوراً پہچان لیتا ہے؟ فرق اس کی شکل اور وقت کا ہے۔ جب ایک بھاری ٹرک گزرتا ہے نا تو اس کی وائبریشن اچانک ہوتی ہے، بہت چھوٹی سطح پر ہوتی ہے اور فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب اصلی زلزلہ زمین کی گہرائی سے آتا ہے تو اس کی ایک مخصوص 3D شکل اور ایک ردم ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ RNN اور کیپسنیٹ مل کر اس وائبریشن کی تصویر بناتے ہیں۔ اب AI اتنا ذہین ہو چکا ہے کہ وہ ایک گزرتے ٹرک اور اصلی زلزلے کے فرق کو چند ملی سیکنڈز میں پہچان لیتا ہے۔ یعنی فون صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ ہل رہا ہے، بلکہ وہ ایک ماہر جیو فزسسٹ کی طرح اس لہر کی شکل کا تجزیہ کر رہا ہے۔ حیرت انگیز ہے۔ لیکن چلیے فرض کریں کہ آفت آ گئی، زلزلے کی نشاندہی بھی ہو گئی،
پھر اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اب جو افراتفری پھیلتی ہے، اصل قیامت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہر طرف آہو بوکا ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وسائل یا ریسورسز کہاں بھیجے جائیں، ایمبولینسز کہاں جائیں، کس ہاسپٹل میں بیڈز خالی ہیں۔ صحیح۔ یہاں مجھے یہ اے آئی نظام آفت کے وقت کسی ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرح لگتا ہے، جو آندھی اور طوفان میں ایمبولینسوں اور بچاؤ کی ٹیموں کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ سورسز میں پیشنٹ فلو نیٹ کا ذکر ہے، جو ہاسپٹلز پر آنے والے دباؤ کی پہلے سے پیشگوئی کرتا ہے، لیکن یہاں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی جگہ فاگ کمپیوٹنگ کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے وقت کی تاخیر، جسے ہم لیٹنسی کہتے ہیں۔ جب وقت کم ہو اور جانیں بچانی ہوں تو لیٹنسی سب سے بڑا دشمن بن جاتی ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایسی ہے جیسے آپ کو ایک کتاب چاہیے اور آپ کو دور کسی دوسرے شہر کی لائبریری میں جانا پڑے۔ ڈیٹا کو دور سرور تک جانا ہوتا ہے اور واپس آنا ہوتا ہے۔ اس میں سیکنڈز لگتے ہیں، جو کہ آفت میں بہت زیادہ وقت ہے۔ بالکل، فاگ کمپیوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کلاؤڈ کے چھوٹے چھوٹے حصے آپ کے قریب ترین نیٹ ورک ٹاور یا کسی مقامی ڈیوائس میں رکھ دیے ہیں۔ ڈیٹا پروسیس ہونے کے لیے دور نہیں جاتا۔ اس سے ہاسپٹلز کو فوراً یعنی ریئل ٹائم معلومات ملتی ہیں۔ اور اس ریئل ٹائم معلومات کو مزید نکھارنا کتنا اہم ہے، یہ ہم کراؤڈ ہیلپ اور کرائسس ٹریکر جیسے سسٹمز میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ سسٹمز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سسٹمز سوشل میڈیا کے ڈیٹا کو لیکسیکلی یعنی الفاظ کی مناسبت سے جوڑ کر کہانیاں بناتے ہیں۔ اگر 50 لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پانی بھر گیا ہے اور قریبی سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمارت گر گئی ہے، تو اے آئی ان الفاظ کو آپس میں جوڑ کر ایک نقشہ بنا دیتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اشد ضرورت کہاں ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو نقشہ بننے کا عمل ہے نا، یہ اصل میں ایک بہت ہی مشکل انسانی فیصلے کو آسان بنانے کی کوشش ہے۔ عام حالات میں مقصد ہر فرد کو بہترین علاج فراہم کرنا ہوتا ہے، صحیح۔ لیکن جب ماس کیجویلٹی ہوتی ہے، یعنی بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوتا ہے، تو مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچانا بن جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی ریسکیو ٹیم کہاں جائے گی، یہ انسانی دماغ کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہاں مونٹے کارلو الگورتھمز مدد کرتے ہیں۔ مونٹے کارلو الگورتھمز، یہ نام تو کسی نو یا گیم جیسا لگتا ہے۔ یہ الگورتھمز افراتفری میں فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ اس کا تعلق امکانات اور پروبیبلٹی سے ہے۔ آفت کے وقت اے آئی کو ہزاروں ویریبل دیکھنے ہوتے ہیں۔ روڈ بند ہے، بارش ہو رہی ہے، 2 ایمبولینسز ہیں اور 4 عمارتیں گری ہیں۔ صحیح۔ مونٹے کارلو الگورتھمز ملی سیکنڈز کے اندر ہزاروں مختلف سیمولیشنز چلاتے ہیں۔ وہ حساب لگاتے ہیں کہ اگر ایمبولینس اے کو یہاں بھیجا تو نتیجہ کیا ہوگا۔ پھر وہ اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں جس میں سب سے زیادہ جانیں بچانے کا امکان ہو۔ یعنی اے آئی اپنے ذہن میں ہزاروں بار بچاؤ کی مشقیں کر کے بہترین راستہ چنتا ہے۔ جب وسائل مختص ہو جائیں تو ہم آتے ہیں چوتھے مرحلے پر، یعنی گراؤنڈ پر پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے۔ یہاں آئیسوگ ایپ جیسی موبائل ایپس کا استعمال ہوتا ہے، جہاں متاثرہ لوگ کراؤڈ سورس کر کے اپنی ضروریات بتاتے ہیں۔ بالکل۔ ساتھ ہی اے آئی ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ تصویروں کو سوشل میڈیا ڈیٹا کے ساتھ فیوز کر کے عمارتوں کے نقصان کا اندازہ لگاتا ہے۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے ملٹی روبوٹ سسٹمز۔ وہ حصہ تو واقعی کمال ہے نا؟ یہ ایسی تباہ شدہ عمارتوں میں راستہ ڈھونڈتے ہیں جن کا پہلے سے کوئی نقشہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ جہاں انسانی ٹیم کا جانا خطرناک ہے، یہ روبوٹس ملبے میں راستہ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ اس کام کے لیے روبوٹس ڈیپ ری انفورسمنٹ لرننگ کا سہارا لیتے ہیں۔ اسے آسان لفظوں میں تجربے اور کوشش سے سیکھنا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے سیکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح۔ جب روبوٹ اندر جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہوتا، وہ اندھیرے میں آگے بڑھتا ہے۔ اگر راستہ بند ملتا ہے تو الگورتھم اسے ایک نیگیٹو پوائنٹ دیتا ہے، یعنی سزا ملتی ہے۔ ہاں، پھر وہ راستہ بدلتا ہے اور اگر گزر جاتا ہے تو اسے پازیٹیو ریوارڈ ملتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں یہ روبوٹس ٹرائل اور ایرر کی مدد سے اس تباہ شدہ عمارت کے اندر کا ایک مکمل نیا نقشہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اتنا شاندار ہے کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ چنوتیاں بھی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر صرف ٹویٹر یا سوشل میڈیا پر انحصار کرنے کا بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے تو کیا ہوگا؟
یا اگر وہاں کے لوگ ٹویٹر استعمال ہی نہ کرتے ہوں؟ بالکل. اس کے علاوہ لاگت یا کاسٹ کا مسئلہ بھی ہے. اگر شہروں میں مہنگے IoT سینسرز لگا دیے جائیں اور پورا سال آفت نہ آئے تو یہ ڈیوائسز تو بیکار پڑی رہتی ہیں. یہ مالیاتی مسئلہ بہت اہم ہے. ان کی دیکھ بھال کرنا مہنگا عمل ہے. لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ انسانی رویے کا ہے. ان نئی ٹیک کا فائدہ اس وقت تک نہیں جب تک لوگ اس میں خود حصہ نہ لیں. صحیح. آفت میں لوگوں کا ڈیٹا انہیں بچانے کے لیے چاہیے، لیکن یہ وہی ڈیٹا ہے جسے لوگ عام دنوں میں اپنی پرائیویسی کے تحت چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں. ڈیٹا پرائیویسی اور سیفٹی کے درمیان توازن قائم رکھنا ایک بہت اہم چیلنج ہے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس تحقیقی گفتگو کا خلاصہ نکالیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ آج کل ایج سینسنگ، AI اور سوشل میڈیا صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں رہیں، بلکہ قدرتی آفتوں میں پیشگوئی سے لے کر عملی بچاؤ تک ہر قدم پر انسانیت کے محافظ بن چکے ہیں. اور ایک اور خاص بات ہے. جی بتائیے. وہ یہ کہ چاہے کوئی بھی علاقائی یا نظریاتی اختلاف ہو، AI اور ٹیکنالوجی کسی کی سیاسی پہچان نہیں دیکھتی. جب کسی دنسی ہوئی عمارت سے الرٹ آتا ہے تو وہ صرف ایک انسانی جان ہوتی ہے جسے بچانا مقصد ہوتا ہے. یہ عمل سب کے لیے برابر اور فائدہ مند ہے. واقعی سیلاب یا زلزلہ تباہی پھیلاتے وقت آپ سے آپ کی سیاسی وابستگی نہیں پوچھتا. ٹھیک اسی طرح جان بچانے والا یہ نظام بھی کسی اختلاف کو نہیں مانتا. اس پرمغز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے سوچنے کے لیے ہم ایک آخری نیا اور گہرا خیال چھوڑنا چاہتے ہیں. جی. اگر ہماری جیب میں پڑے بیکار سمارٹ فونز زلزلے یا سیلاب کی نشاندہی کے لیے سب سے اہم ہتھیار ہیں، تو کیا مستقبل میں آفت کے وقت اپنے فون کے سینسر ڈیٹا کو پبلک سیفٹی کے لیے شیئر کرنا ہماری اخلاقی یا قانونی ذمہ داری بن جانا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل. ہم اپنی ذاتی پرائیویسی اور اجتماعی بقا یعنی کلیکٹیو سروائیول کے درمیان لکیر کہاں کھینچیں گے؟ سوچئے گا اس پر، کیونکہ شاید کل آپ کا فون آپ کے پورے محلے کی جان بچانے کا واحد ذریعہ بن جائے. آج کے اس گہرے جائزے میں بس اتنا ہی. Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.